السلام علیکم۔ اگر کسی سے جمعے کے فرض نماز سے پہلی والی 4 رکعت سنت رہ جائے تو وہ کب پڑھے اور اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح جمعے سے پہلے 4 رکعت سنتیں اور جمعے کے بعد 4 رکعت سنتیں اور 2 رکعت سنتیں، اس کی نیت ظہر کا کرے یا جمعے کا کرے؟ اور اسی طرح اگر کسی سے فرض نماز میں سے 1 رکعت رہ جائے تو اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ چند مسائل ہے جو کہ جمعے کے متعلق ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان جمعے کی جو اہمیت ہے، سب سے پہلے کوشش کرے کہ بندہ مسجد جلدی چلے جائے اور امام کے آنے سے پہلے مقتدی مسجد کے اندر موجود ہو، کیونکہ ہفتے میں جمعے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں یہ جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ بہت اہمیت والی نماز ہے۔ اسی لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی سے بھی یہ سنت رہ نہ جائے، اور اسی طرح امام کے خطبہ ادا کرنے سے پہلے ہی مقتدی کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر موجود ہو، تاکہ وہ امام کا خطبہ بھی سنے اور جمعے کے جو پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں وہ بھی امام کے ساتھ ادا کرے، تاکہ جمعے کی جتنی بھی اعمال کی جاتی ہے، سنتیں ہیں، خطبہ ہے، سارے ہی امام کے ساتھ شرکت میں ادا کی جائے۔ لیکن اگر امام خطبہ دے رہا ہو اور مقتدی اسی وقت جو ہے نا مسجد کے اندر حاضر ہو جائے تو یقیناً یہ بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امام سے پہلے مقتدی مسجد چلے جائے، اور اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ کوئی بندہ جاتا ہے مسجد، اگر پہلے وقت میں چلا جائے تو اسے جو ہے نا اونٹ جیسے ثواب مل جاتا ہے، پھر اس طرح بکری، پھر مرغی کے انڈے جیسے، یعنی جتنا بندہ پہلے چلا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی سے جمعے کی نماز سے، فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت ادا کی جاتی ہے سنت مؤکدہ، اگر کسی سے رہ جائے، یعنی ایسے وقت میں کوئی بندہ حاضر ہو جائے مسجد میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو یا سنتوں ادا کرنے کا موقع نہ ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خطبہ سنے اور امام کے ساتھ فرض نماز میں شریک ہو جائے۔ فرض نماز جب وہ ادا کر لے سلام پھیرنے کے بعد، تو اسے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے بعد والی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے وہ ادا کر لے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ وہ ادا کر لے، یہ 6 رکعات ہو گئے۔ اس کے بعد جو 4 رکعات جمعے کے فرض نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہے وہ اس کے بعد ادا کرے، یعنی آخر میں جو آپ سے 4 رکعات رہ چکے ہیں وہ آپ بعد میں ادا کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے ادا کرنا چاہتے ہو، یعنی جیسے ہی آپ نے فرض نماز ادا کی اس کے بعد آپ سب سے پہلے 4 رکعات سنت، یعنی جو آپ سے رہ چکی ہے پہلے، وہ آپ ادا کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا 4 رکعات بعد والی سنتیں آپ ادا کر لیں، اور آخر میں 2 رکعات سنت آپ ادا کر لیں، تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اگر آپ پہلے والے طریقہ اپنانا چاہتے ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہو، اگر آپ بعد والے طریقہ اپنانا چاہتے ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ اب اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، یہی نیت ہے۔ اب زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے، یعنی اس وقت تک آپ کو ثواب نہیں ملے گا جب تک آپ نیت نہیں کریں گے۔ اگر آپ نیت کریں گے تو پھر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کا یہ عمل درست بھی ہوگا۔ تو دل میں جب آپ کا عزم آیا یہی نیت ہے۔ اب نیت کیسے کی جاتی ہے؟ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے جو سنتیں ادا کی جاتی ہے، آیا ہم ظہر کی نیت کریں یا جمعے کی نیت کر لیں؟ اور اس طرح بعد والی جو سنتیں ادا کی جاتی ہے اس میں ہم ظہر کی نیت کریں یا جمعے کی نیت کریں؟ دیکھو،
یہ جو 4 رکعات پہلے سنت ادا کی جاتی ہے اس میں بھی آپ جمعے کی نیت کریں گے۔ اب نیت کیسے کریں گے کہ میں 4 رکعات جمعے کی سنت ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ جو فرض نماز کے بعد والے سنت آپ ادا کر رہے ہو اس کی نیت اس طریقے سے آپ کریں گے کہ میں 4 رکعات جمعے کے بعد والے سنت ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے 2 رکعت جو سنت ہے اس کی نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ میں 2 رکعت سنت جمعے والی ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نیت کریں گے۔ اب جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ظہر کی نیت کریں گے، تو دیکھو آپ جمعے والے سنتیں آپ ادا کر رہے ہو تو اس میں ظہر کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہو، تو اس میں آپ جمعے کی نیت آپ کریں گے۔ سنتیں آپ ادا کر رہے ہو تو جمعے کی سنتیں کی نیت آپ کریں گے۔ اگر آپ ظہر کے سنتیں پڑھ رہے ہو تو آپ ظہر کے جو ہے نا نیت کریں گے۔ تو جمعے کی اگر آپ سنتیں ادا کر رہے ہو تو اس میں آپ جمعے کی نیت کریں گے، ظہر کی نیت آپ نہیں کریں گے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی، یعنی اگر آپ 4 رکعات جمعے کی پہلے سنتیں آپ ادا کر رہے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں جمعے کے پہلے 4 رکعات سنتوں کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کو جو بھی سورت یاد ہو وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع، اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، سجدہ 2 سجدے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورت ملیں گے، رکوع، سجدہ اور اتحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ اتحیات کے لیے جب آپ بیٹھیں گے تو آپ صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، درود شریف آپ اس کے بعد نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھنا، اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہوں گے۔ دیکھو، اگر آپ نے اللہم صلی علی محمدin تک پڑھ لیا تو پھر آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا بھی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ نہیں، آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد جو ہے نا سورت ملیں گے۔ یاد رکھنا، یہاں پر بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملایا جاتا، سنتوں میں بھی نہیں ملائیں گے۔ یاد رکھنا، یہ غلطی ہے، آپ نے سنتوں میں ملانا ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ضرور ملانی ہے۔ تو اس کے بعد آپ سورت ملائیں گے، پھر رکوع، سجدہ اور چوتھی رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع اور سمع اللہ لمن حمدہ، 2 سجدے اور اتحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ اتحیات کے بعد درود شریف، درود شریف کے بعد دعا اور دائیں بائیں سلام پھیرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے سنتوں کی۔ اسی طرح اگر آپ 2 رکعت ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے، یعنی 2 رکعت آپ ادا کر سکتے ہو۔ اب اگر کسی سے فرض نماز میں سے 1 رکعت رہ جائے تو اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جمعے کے دن ایسے مسجد کو تلاش کیا جائے جہاں پہ آپ کو مکمل نماز ملے۔ دیکھو، اگر آپ جلدی میں ہو یا جو ہے نا آپ کو کوئی مسجد ہے اور وہاں پہ نماز شروع ہے، یعنی امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہہ کر اس سے سورت بھی شروع کیا ہے اور 1 رکعت نکل چکی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایسے مسجد کو آپ تلاش کریں جہاں پہ ابھی تک نماز نہ ہو چکی ہو، یعنی نماز کے لیے وقت باقی ہو، آپ اس مسجد میں چلے جائیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح مسجد نہ ہو اور 1 رکعت ہو چکی ہو تو پھر اسے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب امام کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے آپ امام کے ساتھ آپ نے شرکت کی، یعنی شریک ہوئے، تو پھر آپ جب امام صاحب سلام پھیرے، آپ نے التحیہ
یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ خاموش رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ اٹھیں گے اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور جو ہے نا سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے بعد 2 سجدے اور التحیات، درود شریف اور دہِ سلام پھیرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے اگر کسی سے 1 رکعت نکل چکی ہو۔ اسی طرح اگر کسی سے 2 رکعتیں نکل چکی ہو تو اس کا بھی طریقہ بالکل آسان ہے کہ آپ اٹھیں گے اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد جو ہے نا سورت ملائیں گے، رکوع سجدہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ سورۃ فاتحہ، سورت ملائیں گے، رکوع، اور اس کے بعد 2 سجدے اور التحیات، درود شریف، دعا اور دہِ سلام پھیرنا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا آپ یعنی فرض نماز ادا کر سکیں گے۔ دیکھو جمعے کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کسی شخص سے 3 جمعے مسلسل رہ جائے تو اس کے دل کے اوپر ایک مہر لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جمعے کا مکمل اہتمام اور مکمل صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس مہر سے محفوظ فرمائے، کیونکہ کسی کے دل کے اوپر جب یہ مہر لگ جاتی ہے تو یقیناً یہ بہت ہی خسارے اور نقصان کی بات ہے، پھر وہ حق اور باطل کی تمیز نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے اگر کسی سے 3 جمعے مسلسل رہ جائے تو اس کے دل کے اوپر یہ مہر لگ جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جمعے کے دن ادھر ادھر کی جتنے بھی کام ہو یہ آگے پیچھے کریں، اور جمعے کے دن کے لیے مکمل ہم تیاری کریں۔ صبح سے ہم اس کے لیے فکر مند ہو کہ آج ہمارے لیے جمعے کے دن ہے اور جمعے کی نماز ہم نے ادا کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔